أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہمیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے وقتاً فوقتاً رسولوں کو بھیجتا رہا اور ان کے ساتھ کتابیں نازل ہوتی رہیں، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور کہہ دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ رحمت ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. ہم سبھی جانتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کو مجھے پیدا کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. لیکن العبادہ مع التوحید الا لیوحدون، توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بھیجے جاتے ہیں. جب عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو کیسے معلوم ہو کہ اللہ کو کون سی عبادت پسند ہے، کیسی عبادت کرنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں؟ تو وہ بتانے کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، کتابیں نازل کی. یہ لوگ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے. ویسے اللہ کو کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے، وہ جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 چیزیں عطا کی ہیں. پہلی چیز الحواس، یعنی سینس جو ہوتے ہیں، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، بو محسوس کرنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت. آدمی اس سے فرق کر سکتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا غلط ہے، عام طور سے فرق کرتا ہے. ایک اور طاقت جو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی دی ہے وہ عقل ہے. آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. لیکن یہ دونوں طاقتیں ایک مرحلے پر پہنچ کر رک جاتی ہیں. اب ضرورت پڑتی ہے وحی الہی کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی. اس کی مثال آپ سمجھ لیجئے. میرے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ ہے،
اس بچے کو دیکھ کر میں آنکھوں سے سمجھتا ہوں، جو آنکھ سے دیکھنے کی طاقت ہے، مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انسان کا بچہ ہے، یہ جانور نہیں ہے، ہاتھ پیر ہے، انسان ہے۔ آنکھوں نے دیکھ کر سمجھ لیا۔ پھر عقل کو اپیل کیا تو عقل نے بتایا کہ یہ بچہ ہے تو اس کے ماں باپ بھی ہوں گے، اس لیے کہ آسمان پہ سے تو ٹپک نہیں پڑا ہوگا، اس بچے کے ماں باپ بھی تو ہوں گے۔ عقل نے بتایا کہ ہاں اس بچے کے ماں باپ بھی ہیں۔ اب میری جستجو ہوئی کہ آخر یہ بچہ دنیا میں کیوں پیدا ہوا، دنیا میں وہ بچہ کیوں آیا، ہم سارے کیوں آئے؟ اسے نہ تو آپ کی آنکھ بتا سکتی ہے، نہ تو آپ کی عقل بتا سکتی ہے۔ اب جا کر آپ کو ضرورت پڑتی ہے وحی الہی کی۔ وحی الہی آپ سے کہتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو راہ ہدایت پر لے جاتی ہیں، لیکن ایک موڑ پر پہنچ کر دو چیزیں رک جاتی ہیں۔ جب تک وحی الہی نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات نہ ہوں، انسان نہیں پہچان سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے۔ انبیاء بتاتے ہیں، رسول بتاتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے۔ تو ویسے ہمارے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سورۃ النجم آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں کہا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ لوگو کیا سوچتے ہو محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، یہ گمراہ نہیں ہیں، یہ گمگشتہ نہیں ہیں، یہ بھٹکے ہوئے نہیں جیسے تم سمجھتے ہو۔ اور پھر اللہ نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے، ہونٹوں سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنے دل سے کچھ نہیں کہتے۔ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، وہ زمانے کے لوگ بولتے تھے کہ مکے میں ایک رومی کا رہنے، وہ روم سے آیا ہوا ایک نوکر ہے، ایک بڑائی ہے، وہ کچھ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے، وہ سیکھ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، علمہ شدید القویٰ، کیسی باتیں کرتے ہو؟ ان کے پاس جو آتا ہے سکھانے کے لیے وہ جبریل امین ہے، وہ فرشتوں کا سردار ہے جس کے 600 سے زیادہ پر ہیں، اور وہ فرشتہ ہے جبریل امین ہے جو بالکل امانت کے ساتھ اللہ کے پاس سے پیغام لے کر نبیوں کے پاس آتا ہے۔ دوستو عزیزو، ہم سب اس نبی کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جسے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کسی کی گستاخی سے میرے نبی کی عزت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ یہ تو ایک ایسا سمندر ہے، ایک ایسا ہے جہاں سے کوئی پیدل کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی داغ لگا نہیں سکتا، نہ تو آپ کی عفت پر، نہ تو آپ کی شخصیت پر، نہ تو آپ کے نام و نسب پر، ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ایسی بات ہوئی جس نے اللہ تعالیٰ کو غصہ کیا تو اللہ نے فوراً اس کا جواب دیا۔ جیسے اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب، اس کا گھرانہ سارے کا سارا ایسا تھا، گھر میں کوئی ایک آدمی برا ہوتا ہے، 4 آدمی اچھے ہوتے ہیں، لیکن ابو لہب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا تھا، ایسا تھا کہ اس گھر کے سارے افراد گندے تھے، خبیث تھے، فاجر تھے، باپ بھی، بیٹا بھی، بیوی بھی، ام جمیل جو اس کی بیوی تھی، بیٹا عتبہ، سارے کے سارے ایسے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ساروں کو سزا دی، ساروں کو سزا دی۔ ام جمیل اپنے گردن میں رسی باندھ کر لکڑی کا گٹھا لا رہی تھی، خود اس رسی کے گٹھے سے اس کی موت ہو گئی۔ اور بیٹا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ تیرے شیروں میں سے، تیرے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ شام کے سفر میں تھا، چیتا آیا، دوستوں کے بیچ میں سے اسے اٹھا کے لے گیا۔ اور ابو لہب جو عجیب بیماری سے اس کی موت ہوئی، لوگ قریب جانے سے ڈرتے تھے کہ اسے کیسے دفنائیں،
کہ یہاں تک کہ اسے پتھر پھینک پھینک کر پتھروں کی ڈھیر میں اسے چھپا دیا۔ دوستو عزیزو، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی کی شخصیت اپنوں اور غیروں کے درمیان بڑی عجیب ہے۔ اپنے بھی ظالم ہیں، غیر بھی ظالم ہیں۔ اپنوں کا ظلم ایسے ہوتا ہے کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے گستاخی کی تو مسلمانوں نے کیسے اسے ریاکٹ کیا؟ کیا یہ انداز صحیح تھا کہ بالکل ایسے سوشل میڈیا پر ایسی گالیوں کی بوچھاڑ، ایسی گالیاں جسے کہتے ہوئے زبان شرما، اسے سنتے ہوئے کان شرما جائیں، زبان کانپنے لگے اور کہیں کہ کیا یہ مسلمانوں کے قلم ہیں، کیا یہ مسلمانوں کی زبانیں ہیں جو اس طرح سے گالیاں نکلتی ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گستاخی کی گئی، لیکن اس کے تدارک کا یہ انداز نہیں تھا کہ جس طرح سے گلیوں میں لوگ نکل پڑے، جس میں مسلمانوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ ابھی سینکڑوں مسلم نوجوان جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، ابھی بھی جیلوں میں مسلمان ہیں۔ اس کا کیا علاج ہو، اس کی ہم یہ بتاتے ہیں کہ بالکل ہونا چاہیے، ناراضگی کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن اسلام کا یہ اسلوب نہیں ہے۔ چلیے مختصر سے، ہمارے پاس ایک 15 منٹ کا ٹائم ہے، اس 15 منٹ میں ہم اپنے نبی کو دیکھتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی کو دشمنوں نے ایسا نہیں ستایا؟ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مکے میں ایک آدمی ہے امیہ بن خلف، پورے مکے میں گھوم پھر کر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے گھوڑے کو روزانہ 3 سا چارہ کھلاتا ہوں، خوب موٹا کرتا ہوں، نیت یہ ہے کہ میں اس گھوڑے پر بیٹھوں گا اور محمد کو قتل کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ارادہ ہوگا؟ گھوڑے کو چارہ کھلا رہا ہے ابی بن خلف کہ اللہ کے نبی کو قتل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں واللہ لأقتلنہ، قسم خدا کی میں اسے قتل کروں گا۔ وہ مجھے قتل کرنا تو دور کی بات، میں اسے قتل کروں گا۔ اور ویسے ہی وہ جنگ کے میدان میں آیا، اور جنگ میں جانے کے لیے جب اپنا گھوڑا نکالنے لگا تو بیوی کہنے لگی جی تم وہ بات بھول گئے، محمد نے کہا تھا کہ وہ تم کو قتل کریں گے۔ تو ابی نے کہا کہ میں جنگ میں تھوڑی جا رہا ہوں، میں وہاں تک جاؤں گا، سارے لوگ جائیں گے، میں پیچھے سے بھاگ کر آ جاؤں گا۔ میں نے چارہ کھلایا اپنی اونٹنی کو، بولا ٹھیک ہے، بیوی بھی نے اطمینان کر لیا، اچھا ہوا۔ جنگ کا میدان جب گرم ہوا اور جب ابی بن خلف نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آنکھوں میں نظر آئے تو کہا واللہ ما نجوت ان نجا محمدا، اگر آج محمد بچ جاتے ہیں تو میں نہیں بچوں گا۔ اب کیا کوشش اس کی ہوگی، کیا اس کی تڑپ ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں، کتنی کوشش اس نے کی ہوگی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آگے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کریں، اس کے وار سے بچائیں، تلوار لے کر وہ آگے آ رہا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کی وار میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن خلف کو دیکھا کہ لوہے کا ڈریس پہنا ہوا ہے، سر پر لوہے کی ٹوپی خود ہے، تو اس خود اور لوہے کے ڈریس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا فراغ یعنی خالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حربہ نیزے سے بس ایک مار ایسے مارا بھی نہیں تھا، بس خراش آئی، کراچ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، عربی میں کہیں گے خراش یا اردو میں، کہا کہ بس صرف ایک خراش آئی تو کہا کہ یخور، ایسے ڈکارنے لگا، چیخنے لگا جیسے بیل چیختا ہے۔ اس کے ساتھی لوگ آئے، بولے سنبھالے، بولے بھائی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ محمد نے تجھے مارا نہیں ہے، بس تجھے خراش آئی ہے۔ کہا کہ واللہ جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اگر بازار عکاظ کے لوگوں کو، سارے لوگوں کو تکلیف ہو تو وہ سارے کے سارے مر جائیں، اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا تم لوگوں نے نہیں سنا کہ محمد نے مجھے کیا کہا تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے؟ چیختا رہا جیسے بیل چیختا ہے،
اس معمولی سی خراش نے اس کی جان لے لی. تو آپ کو معلوم ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 27 بیٹلز غزوے کیے، اس میں سے 9 غزوے ایسے تھے خود براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیڈ کیا. اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک آدمی کو مارا، وہ بھی ابی ابن خلف کو، صرف خراش سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مارا. وہ بھی کب؟ جب سامنے آ گیا، کوئی اور موقع نہیں تھا، اپنی جان بچانی تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تلوار سے نہیں، صرف نیزے سے بس ایک نشان لگایا. ایک ہی وہ آدمی تھا پوری زندگی میں، ساری جنگوں میں 27 بیٹل جو جنگیں ہوئی، اس میں سے ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اسے معمولی خراش سے مرتا ہے، وہ بھی ہیبت سے مرتا ہے. دوستو عزیزو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کے ساتھ کیسے آپ مہربان ہیں. غلطی کرنے والوں کے ساتھ، غلطی کرنے والے آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا. بولا کہ کیا بات ہے؟ بولا کہ ایسے ہے کہ میں نے رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے مصاحبت کر لی، رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے میں مل لیا، دن میں، رات میں تو چھوڑیے، رات کی بات نہیں، دن کی بات ہے. ہاں، دن میں تو روزہ رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، تم کیا غلام آزاد کر سکتے ہو؟ بولا کہ نہیں کر سکتا. بولا کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ یہ بھی نہیں رکھ سکتا. بولا کہ رمضان کا 1 مہینے میں روزے میں میری حالت یہ ہو گئی، اب 2 مہینے لگاتار روزے رکھوں تو میری کیا حالت ہوگی. بولا اچھا ایسا کر سکتے ہو کہ صدقہ اور خیرات کر سکتے ہو؟ بولا کہ وہ بھی میرے پاس نہیں ہے. بولا اچھا ایسا کرو، انتظار کرو. بیٹھ گیا کونے میں، تو ایک جگہ سے کھجوروں کا ایک موٹا بیگ آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو، اسے لے جا کے خیرات کر دو. تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ افقر منی اتصدق، افقر منی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے سے زیادہ فقیر آدمی پر میں صدقہ کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں. بولا واللہ واللہ بین لابتی المدینہ، قسم خدا کی، یہ جو مدینہ ہے، مدینے کے دونوں کناروں میں، حر شرقیہ حر غربیہ، اس میں میرے سے زیادہ کوئی فقیر نہیں ہے، میرے سے زیادہ کوئی فقیر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے سن کر کہا کہ جاؤ، لے جاؤ اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہا لے جاؤ اس کو، اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ. غلطی کرنے والے کے ساتھ میرے نبی کی رحمت تھی، میرا نبی اتنا مہربان تھا. ہم نادان مسلمانوں سے کہتے ہیں عقل سے سوچو، جہاں کام کرنا ہے وہاں کام کرو. جذبات کی دنیا میں لوگ بہہ جاتے ہیں، ایسے ایسے کام کرتے ہیں. فائرنگ ہوتی ہے تو مسلمان مارے جاتے ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں تو ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جاتے ہیں، عبادت گاہیں ٹوٹتی ہیں تو مساجد ٹوٹتی ہیں. ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے. کچھ غلطیاں ہیں، اس کو ماننا پڑے گا. ہمیں نہیں کہتے ہمارے اندر نہ تو قائدانہ صلاحیت ہے، نہ ہمیں لیڈ کرنے والے صحیح ہیں، نہ ان کے اندر آپس میں اتحاد ہے. بس نوجوانوں کو اکسا دیتے ہیں، ان کے جذبات میں ہیجان پیدا کر دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جیلوں میں سڑے ہوئے ہیں. ابھی 15 اگست کا یہ آ رہا ہے، طرح طرح کے قیدی آزاد کیے جائیں گے، اور گورنمنٹ کا سرکولر بھی آ چکا ہے، لیکن اس میں ایک شق رکھی گئی ہے، ایسے قیدی آزاد نہیں کیے جائیں گے جو قومی سلامتی پر قید کیے گئے ہوں. ایک ایکٹ ہوتا ہے. اور اسی طرح جو پوٹا، جو اس پر جو بھی قید ہوئے ہیں، وہ سب کے سب قید وہ آزاد نہیں کیے جائیں گے. تو اس طرح سے مسلمان سارے کے سارے اندر ہی اندر رہیں گے. یہ سارا مکر اور فریب ہے، اسے مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چلیے ہم چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے معاملے میں کتنے مہربان ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں واللہ یا رسول اللہ انی لا اتاخر فی صلاۃ الغدات، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبح کی نماز میں ذرا دیر سے جاتا ہوں۔ بولا کیا بات ہے؟ بولا کہ ہمارے امام صاحب لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیسا کام تم کرتے ہو؟ کیا تم فتنہ مچانا چاہتے ہو؟ تمہارے پیچھے ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، ان پر رحم کرو، اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھاتے ہو؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بوڑھوں پر مہربان، کمزوروں پر مہربان، بچوں پر مہربان۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے اماموں کو غصہ کیا۔ کچھ امام ہوتے ہیں خواہ بتانے کے لیے کہ مجھے اتنا یاد ہے اتنا یاد ہے۔ ارے اللہ کے نبی نے قصار مفصل، طوال مفصل، یعنی مئین، یعنی آخری کی جو صورتیں ہیں، سورت بینہ سے سورت ناس تک قصار مفصل ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہیں، آپ پڑھا سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پیچھے ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، کسی کو فوراً جانا ہوتا ہے، وہ آتا ہے کہ میں فوراً یہاں نماز پڑھ لوں، فوراً کلاس اٹینڈ کر لوں، یہاں نماز پڑھ لوں، فوراً اپنا جاب اٹینڈ کر لوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو میلز بریک جو ہوتا ہے دوپہر کا، اس میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ میرے کھانے کا بریک چھوڑ کر آتے ہیں کہ جلد ختم ہو جائے گا تو میں پھر جا کر ریزیوم کروں گا اور اپنی ڈیوٹی میں پھر سے شروع کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے معاملے میں کیا، مع الاسارہ، قیدیوں کے معاملے میں۔ آج ہم سنتے ہیں کتنے قیدی ہیں جو لاک اپ ڈیتھ ہو جاتے ہیں، جیلوں میں مارے جاتے ہیں۔ اس اسٹیٹ میں ہم نے سنا کہ باپ بیٹا لاک ڈاؤن کے زمانے میں اندر مارے گئے۔ کئی ایسے قیدی ہیں جو اس طرح مارے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اس قیدی ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیکھا ہوگا، مسجد نبوی میں آ کر ان کو باندھ دیا گیا ہے، مسجد نبوی میں بند ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کہتے ہیں ثمامہ کیا خیال ہے اللہ کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، مسلمان ہو جاؤ گے؟ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان تقتل تقتل ذات دم وان تنعم تنعم علی شاکر۔ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ رحم کرتے ہیں، مجھے قتل کرنے سے معاف کرتے ہیں، تو ایک جان کو آپ معاف کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اگر معاف کرتے ہیں تو ایک بڑے شکر کرنے والے احسان مند آدمی کو آپ معاف کرتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، میں مسلمان نہیں ہوتا۔ پہلے دن، دوسرے دن یہی جواب، تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو گئے، غسل کر کے آئے اور کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ قیدیوں کے ساتھ میرے نبی کا یہ سلوک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی جنگ میں نبی رحمت نے یہ بھی دیکھا کہ قیدیوں کو الگ کیا جا رہا ہے، بیٹے بیٹیوں کو ماؤں سے الگ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرو، ماؤں کو ان کے بچوں سے جدا مت کرو۔ یہ قیدیوں کے معاملے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے مظاہر دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر رحم کیا۔ سبحان اللہ، کس نبی کے تعلق سے یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ منہ اور مسور کی دال ہم کہتے ہیں، ان لبوں سے، ان منہ سے اللہ کے نبی کے تعلق سے ایسی باتیں ہم سنتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی کی شان کیا ہے کہ جانور، اونٹ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، شکایت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں انسان تو انسان، جانور اللہ کے نبی کے سامنے آ کر شکایت کرتے ہیں، من رب هذا الجمل، اس اونٹ کا اونر کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو ایک انصاری صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اس کا اونر ہوں۔ کہتے ہیں کہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے چارہ برابر نہیں دیتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں ہیں، دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چڑیا، گوریا جسے ہم کہتے ہیں، یا بلبل کہہ لیجئے، مینا کہہ لیجئے، بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر گھومتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من فجع هذه بولدها، کس نے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں، اس کے بچے اسے واپس کر دو۔ صحابہ نے گھونسلے میں سے اس کے بچے نکال لیے تھے۔ دوستو عزیزو، یہ میرے نبی ہیں، آپ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی کا حق آپ نے کیا ادا کیا؟ کتنی سنتوں کی پابندی آپ نے کی؟ کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ جانتے ہیں؟ کتنی مرتبہ آپ، کتنے سیرت کے ابواب آپ نے پڑھے ہیں؟
کیا سیرت آپ جانتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے مالدار ہیں؟ کتنے مالدار ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی کمپٹیشن کریں، سیرت کا ایک کمپٹیشن کریں، پرائز دیں، بچوں کو سیرت سے ہم آشنا کریں، اور ایسے ایسے کتابیں، ایسے ایسے پمفلٹ اور ایسے ایسے ہینڈ بل چھاپیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات خصائل حمیدہ پر مشتمل ہوں، اور ٹرانسلیٹ کر کے غیر مسلموں میں چھاپیں۔ ہم نے نبی کا تعارف کرایا ہی نہیں، اور جتنے لوگ نبی کو جانتے ہیں وہ ایسے سورسز سے جانتے ہیں جو غلط ہیں، اور ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے، اور جیسے انہوں نے جانا میرے نبی کو ویسے بیان کیا۔ اگر ہم ایسے بیان کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، جمادات کے ساتھ بھی مہربان تھے۔ نبی رحمت کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے تھے، اور اسے چھوڑ کر ایک عورت نے ممبر بنایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عورت نے ممبر بنا دیا تھا، اسے بازو رکھ دیا، ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگے۔ تو جمعے کا موقع ہے، سارے لوگ موجود ہیں، یہ کائک بلک بلک کر رونے کی آواز آ رہی ہے، سارے پریشان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ آواز تھی اس کھجور کے تنے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سعادت سے محروم ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو اس کی آواز بند ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تنوں کے ساتھ، جمادات کے ساتھ، کھجور کے تنے کے ساتھ میرے نبی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کس کے تعلق سے باتیں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی کے تعلق سے، جس نے خون کے پیاسوں کو معاف کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، من دخل دار ابا سفیان فهو آمن، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے وہ امن میں ہے، جو کعبۃ اللہ میں چلا جائے وہ امن میں ہے، جو ہتھیار پھینک دے وہ امن میں ہے، اسے ہم قتل نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اعلان کیا، کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو۔ دوستو عزیزو، میں خطبہ ختم کرتے ہوئے آپ تمام حضرات سے کہوں گا، وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ اعزاز والے بنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں، پھر کبھی ہم سنیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ کے ایک سردار آئے اور بات کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پکڑنے لگے، داڑھی پکڑنے لگے، تو وہاں قریب میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ تلوار کا مٹھ لے کر کیا انہوں نے ایک مار ایسے مٹھی پہ مارا، بولا کہ ہاتھ ہونا ہے، ہاتھ ہٹا لو وہاں سے۔ کیا بولے؟ اگر تمہارا ہاتھ ہونا ہے تو کیا کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے کیا کرو، ہاتھ نکال لو۔ تو حالانکہ وہ ان کے ماموں ہی تھے، لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، پہچان نہیں پا رہے تھے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قدر کرتے تھے، ہم کہتے ہیں تو ہماری بھی یہی قدر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، فداک ابی و امی، ہمارے جان و مال سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو دین لایا ہے، ہم نے حدیث پڑھی ربیعہ بن عبادت دیلی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازاروں میں ہر گلی میں گھوم گھوم کر کہتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ مکے کی گلیوں میں صحابہ رسول کہتے ہیں، رأیت بعینی، میں اپنے آنکھوں سے دیکھتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیختے تھے، لوگوں کو بولتے تھے، لوگ خاموش ہیں، اللہ کے نبی خاموش نہیں ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں، لوگوں کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوستو عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریقہ اپنائیں۔ آپ کی جو سماحت تھی، آپ کی جو فراست تھی، کیسے سلوک آپ نے دشمنوں کے ساتھ کیا، غیروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی امتیاز نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اسلام کو کیا فائدہ ہے. ارے مر کے بستر پر سکرات کی حالت میں یہودی کا بچہ پڑا ہوا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسلم, اے یہودی کے بچے مسلمان ہو جاؤ. وہ یہودی کا بچہ جو سکرات کی حالت میں ہے, مر رہا ہے, اس کے اسلام لانے سے کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی کو کیا فائدہ؟ اس وقت کے مسلمانوں کو کیا فائدہ؟ بس یہ فائدہ ہے کہ یہ مرنے والا جنت جائے گا. بچے نے باپ کی طرف دیکھا, باپ یہودی سامنے ہے, بولا, باپ کی سمجھ میں آ گئی, بولا کہ اسلام صحیح دین ہے, بولا اطیع ابا القاسم. بچہ ایسا کر, محمد جیسے بولتے ہیں مان لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس نے مان لی, کلمہ پڑھ کر مر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے, صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا, یتلألأ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. کون سا خزانہ مل گیا تھا؟ یعنی وہ شخص جہنم جانے سے وہ بچہ بچ گیا تھا. یہ تڑپ میرے اور آپ کے دل میں ہونی چاہیے. یہی تڑپ میرے اور آپ کی نبی کی تھی. نبی سے محبت ہے تو یہ جتنے کافر و مشرک آپ کے آس پاس ہیں ان کے تعلق سے آپ اپنے دل میں تڑپ رکھیں کہ یہ جہنم نہ جائیں. یہ نہیں کہ ان سے مجھے کوئی فائدہ ہے. میرے نبی نے فائدہ نہیں سوچا تو آپ فائدہ کیوں سوچتے ہیں؟ میرے نبی نے مرتے بچے کے تعلق سے کہا کہ وہ کلمہ پڑھ لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی گلی سے جا رہے ہیں, کسی گلی سے جا رہے ہیں, ایک بوڑھی نصرانی عورت کو دیکھا, بولا یا عجوزہ, اے بوڑھی عورت مسلمان ہو جانا. وہ بوڑھی عورت بولی امیر المؤمنین میں بوڑھی ہو گئی ہوں, مجھے کیا کرنا ہے اب اسلام لا کے؟ اللہ کے نبی صاحب فرمایا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا, میں نے اپنا حق ادا کر دیا. اس بوڑھی عورت کو میں نے اسلام کا پیغام دے دیا. تو دوستو عزیزو, یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے کرنی تھی. اللہ کے نبی کا جو پیغام ہے, رسالت کا جو پیغام ہے, اسے ہم اپنے دل میں سجائیں, اپنی زندگی سے شروع کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے سے شروع کریں, اتباع سنت سے شروع کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے درود و سلام پڑھتے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے عام کرتے رہیں. اور اللہ نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ساری دنیا کچھ بھی کہہ لے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ میرے خالق اور مالک کا پیغام ہے کہ اللہ کے نبی کا نام اللہ تعالیٰ دنیا میں سر بلند رکھے گا اللہ کے بعد. یہ اس پر ہمارا وشواس اور بھروسہ ہے. لیکن مسلمانوں کو آگے آنا ہے, مسلمانوں کو صحیح معنی میں سنت کا شیدائی بننا ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اس کی توفیق دے. اے الہ العالمین, عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ, دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں, یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ مسلمانوں کے مال و دولت میں برکت عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں میں جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھی نوکریاں عطا فرما دے. جو لا ولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کے جتنے وفات شدہ لوگ ہیں, یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.